بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ یہ ہونا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ جو بھی سرکاری محکمہ ہے اس کے سرکاری ملازم کو کسی نہ کسی دن تو ریٹائر ہونا ہے اور اس کی ایک مقررہ مدت ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ آرمی چیف جب بن جاتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک اور ٹینیور بھی لے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو ٹینیور دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو اپنے ٹینیور میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے وزیر اعظم کے دستخط کی کہ جناب وہ سمری جاری کرے گا یا سائن کرے گا یا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے گا، اور وہ دیتے رہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا مفادات ہیں، یہ پس پردہ کیا راز ہوتے ہیں، یہ تو کوئی وزیر اعظم ہی اگر سچ بولے تو بتا سکتا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن کیوں دی۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ سرکاری ملازم جب ایک عمر پوری کر لیتا ہے تو اس کو خود بخود ریٹائر ہو جانا چاہیے یا ریٹائر کر دینا چاہیے۔ اور اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کم از کم ان کو مل جل کر اس بات پر تو اتفاق کر لینا چاہیے کہ جناب یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ ہوگی، اب کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ یہ قانون میں ترمیم آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنا ہے وہ ہماری فوج کا سربراہ ہے، اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا اور ملک کے خلاف جتنی بھی اندرون یا بیرون ملک سازشیں ہیں ان کا سد باب بھی کرے گا۔ یہی فوج کا، ہر فوج کا یہی کام ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج ہو تو وہ فوج یہی کام کرتی ہے اور اپنی قوم کو بچاتی ہے۔ باقی جو کام کرنا ہے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ خود مل بیٹھ کر اپنے نظام کو چلائیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کہ جناب عاصم منیر صاحب یہ نظام کو درست کر دیں، جناب آپ یہ خدا کا نام لیں، یار یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے جیسے کیسے بھی لے کے آگے ہیں، وہ ووٹ بہرحال نمائندے ہیں ہمارے، اور وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ مل بیٹھ کر وہ قانون سازی کریں قومی اسمبلی کے بیٹھ کے اندر، بجائے اس کے کہ وہ ٹرولنگ شروع کر دیں کہ یہ جناب جنرل ہے، یہ جناب میرا پسندیدہ ہے، یہ آپ کا پسندیدہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ادھر ادھر کیا۔ تو اس میں تو ایسے لوگوں کو تو ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنوں کی فہرست جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ کسی کو بھی پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ کھٹک رہا ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس اب رہا نہیں، لیکن یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے وہ خوفزدہ ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہے، اور ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ جس دن کو لیڈرشپ طاقتور ہو گئی، ہماری جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم دنیا کی قیادت کا فرض ادا کرے گی، ہماری فوج بھی کرے گی اور ہماری سیاسی قوت بھی کرے گی اور ہماری سیاسی قیادت بھی کرے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر معاملے میں اگر فوج کو ہی شامل کر لیں گے یا توقع رکھیں گے ان سے، یا ان کو پوچھیں گے یا ان کو بتائیں گے یا ان کو کہیں گے کہ جناب یہ جی آپ معاملہ درست کر دیں، پھر تو وہ انوالو ہوگی۔ اب جب فوج نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے، پیچھے جو ہوا ہے اس سے ہر آدمی آگاہ ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ واقف نہیں ہے کہ کون کس نے کیا کیا،
کیوں کیا اور کس طرح کیا اور اس کا نتائج کیا ہوئے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر آج ایک بحیثیت ادارہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے سے ہمارے جو بہت بڑے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے متعلق کو پالیسی بنانی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ فوج کو بدنام کرنے کے لیے کبھی ایک بندہ کھڑا کر دیا، کبھی دوسرا بندہ کھڑا کر دیا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ ایسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ کسی میں مقدمہ ڈالنا ہے، اپنے کسی بندے کو گولی مار دیں یا اس کے اوپر کوئی ریپ کا کیس بنا دیں، ان کی اپنی عورت کھڑی ہو جاتی ہے، او جی میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، وہ اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ وہ بھی کیس جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو خود پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ عوام کو سہولتیں دینے کے لیے اختیارات کی تقسیم اصل مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں قانون سازی ضروری ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کس طرح ملکی معاملات میں مداخلت نہیں بلکہ شریک ہو۔ اس کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، سرکاری محکمے ہے، پولیس ہے، کچہری ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو عام آدمی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس کی تعلیم ہے، اس کی نوکری ہے، تو یہ کلچر کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ کلچر کسی آرمی چیف نے ختم نہیں کرنا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام ہمارے سیاستدانوں کا ہے، صوبائی حکومتوں کا ہے یا مرکزی حکومتوں کا ہے یا پھر سینٹ میں ہے۔ یہ قانون سازی کون کرے گا؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک جذباتی کیفیت پیدا کر کے اور لوگوں کو کچھ جلسے جلوس کر کے تو متاثر کرنے کی کوشش کریں، یہ کام چھوڑ دیں اور نہ ان سے توقع رکھیں۔ جو آپ کے سینئر میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہیں تو وہ ایسے عجیب و غریب جی فوج ہے، یہ کیا تھا، جی فوج میں کیا تھا، سب کو پتہ ہے۔ جب تم مجھ سے سب کچھ لے رہے تھے تو اس وقت بتاتے نا، اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جناب باجوہ صاحب ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، جی آپ کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں الیکشن جتوا کے دیں، آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، آپ ججوں کو نہ مینج کریں۔ اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت تو آپ کو ظاہر ہے سوٹ کر رہا تھا، آپ کو وزیر اعظم بنا رہے تھے۔ اسی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ جب ان کو سوٹ کر رہا تھا، جب ان کو آگے بڑھا رہے تھے، جب ان کو نگران وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ لوگوں کو مل رہی تھی تو وہ سب خیر تھا۔ الیکشن ان کے لیے مینج کیے جا رہے تھے، انجینئرنگ کیے جا رہے تھے، ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ اس وقت ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ تو اس پرابلم کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آج موقع ہے، فوج نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر آپ ان کو مسلسل ہی ٹارگٹ کریں گے، کسی نہ کسی انڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے پروپیگنڈے کا حصہ بنائیں گے، اس سے ظاہر ہے کہ فوج بھی ایک ادارہ ہے جس کے 15-20 لاکھ جو ایکٹیو سروس میں لوگ ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں آپ کی تمام باتوں سے، آپ کی گالیوں سے، آپ کی شاباش سے، آپ کی محبت سے، آپ کی نفرت سے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں ہر معاملے میں؟ اپنے معاملے کو آپ نپٹائیں۔ کیوں نہیں آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں کہ لوگوں کو آپ نے حقوق ملے؟ آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی پاور جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس لیے کسی کو کوئی اختیار نہ دیا جائے۔ یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جو اوپر ایک مرتبہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ پارٹی کا سربراہ، وہ کہتا ہے بس میرے علاوہ اور میری اولاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب میرے غلام ہیں۔ اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کو تبدیل سیاسی قیادت نے کرنا ہے، فوجی نے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔